دیکھ رہے تھے آل اور اہل بیت کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں، یہ سب ذبح ہو گئے ہیں، حسین کو لے کر یزیدی خوشیاں منانی شروع ہو گئے، یزیدی خوشیاں منائیں، یزیدی خوشیاں مناتے رہے، وہ سارا منظر خون سے پیشتر ہو گیا، خون سے رنگین ہو گیا، زبا زمین خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ 10 محرم کی تاریخ تھی، 10 محرم 61 ہجری میں یہ کربلا واقع ہوا، 61 ہجری 10 محرم میں یہ واقعہ نازل ہوا، سارے کے سارے خون سے رنگین کربلا لال ہو چکا تھا، میدان رنگ چکا تھا، میدان کے اندر خون کے قطرے گر چکے تھے، اور کسی نے خوب کہا ہے کیا ماجرا ہے، کتنی دردناک وہ محفل ہوگی، کتنے دردناک وہ منظر ہوگا، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کا کلیجہ کیا کہتا ہوگا۔ اس پر ایک شعار ہے، میدان کربلا کی کیا شان لکھوں، میدان کربلا کی کیا شان لکھوں، حسین اور اہل بیت کے خون کی کیا عظمت لکھوں، ایک سے بڑھ کر ایک تھے میدان کربلا میں، کن کن شہیدوں کی داستان لکھوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جب لیا گیا، ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا شمر نے ہی کہا تھا سنان بن انس کو ذبح کر دے اسے، ساری پلاننگ اس کی تھی۔ اس نے جب نکال کے پلیٹ میں رکھا امام حسین کے سر کو، کس کو؟ کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، سر پر لے کر ناچا۔ آج جو ناچتے ہیں نا، ذرا یاد کر لو امام حسین کو، یزیدیوں نے جو کام کیے تھے وہ تم کر رہے ہو۔ امام حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی میدان کربلا میں، اور تم نمازوں کو جنازہ نکال کر قافلے میں گھومتے ہو۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے جب وہ گردن دیکھی نا، تو کوفہ میں جب لایا گیا تو اس نے ایک چھڑی لی، روایت میں لکھا ہے اس بات کو، چھڑی لی اور ایسا مارتا گیا، تو ہی ہے حسین، مارتا گیا چہرے پر۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے گئے، چینخ نکلی، کہنے لگے ابن زیاد ارے ایسا مت کر یار، میں نے ان گالوں کو، ان ہونٹوں کو حضور کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں ہونٹوں کو مار رہا ہے، اور کہہ رہا تھا کہ تو ناکام ہو گیا، تو مر گیا، تو ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ صحابی رسول کی چیخیں نکلی اور کہا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد رحم کر رہے، میں نے خود ان آنکھوں سے حضور کو ان کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے گالوں کو چومتے ہوئے دیکھا، ایسا نہ کرو۔ پھر یزید کی طرف لیا گیا، شام کی طرف، اس نے بھی ایسا کیا۔ پھر وہاں سے وہ سر مبارک، ایک روایت میں لکھا ہے جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے انہی کے ساتھ دفنایا گیا، ایک روایت میں لکھا ہے کہ مدینے میں دفن ہو گیا۔ 2 روایت ملتی ہیں، کیا ملتی ہیں؟ 2 روایات۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا، کس میں؟ 10 محرم 61 ہجری میں۔ یہ میدان کربلا ہے، یہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی گئی تھی، یہاں پر اللہ کے واسطے خون بہایا گیا۔ امام زین العابدین، اس میں صرف ایک بچے علی ابن حسین، سخت بخار تھی انہیں، اور عبداللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ وہ ساری پرچیاں جو کوفہ میں تھے شمر نے کہ وہ جلا دو پنڈال، کیونکہ اس میں خطوط تھے۔ کیا تھے اس میں؟ اگر یہ یزید پر پہنچتے تو ان کو سمجھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا، کوفہ والوں نے بلا کر یہ انجام کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر ان کے بچوں کو، اور پھر ان کے بچے میدان میں اترے اور کہا علی حسین آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ان قافلوں کو آگ لگا دیا تاکہ سارے خطوط جل جائیں،
کوئی نشان نہ رہے کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا. تو ایک بچے اس میں بخار کی حالت میں تھے. علی ابن حسین بخار تھی, کھڑے ہونے کے لیے بھی نہیں آ رہا تھا, وہ گر کے پنڈال میں رہ گئے تھے. وہ اکیلے بچ گئے. کیا بچ گئے؟ اکیلے بچ گئے. اور جب وہ آتے تھے, کون تھے معلوم ہے؟ یہ علی ابن حسین, یہی امام زین العابدین بنے. کون بنے؟ ان کا اصلی نام علی ابن حسین ہے. امام زین العابدین یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ان کی عبادت اتنی تھی, اتنی عبادت کرتے تھے. زین العابدین کا معنی معلوم ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت. ان کا نام علی ابن حسین سے زین العابدین رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ اکثر روتے تھے, اکثر روتے تھے. پوچھا گیا, حضرت آپ اتنا روتے ہو, بہت کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا چلا گیا تھا, ساری زندگی روئے, ملا پھر بھی آنکھیں گنوا دی روتے. میں نے تو سارا خاندان ذبح ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کربلا میں نے میرے بھائی کی ذبح کو, گردن کو دیکھا ہے. میں نے 2 سال کے میرے بھائی کا تیر دیکھا ہے, اور میرے باپ کے ہاتھ میں وہ خون دیکھا ہے, اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجحان دیکھا ہے. تو میں ہنسوں؟ میں نے خاندان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اللہ کا پھر حق غالب ہوتا ہے. یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا, یہاں پر ختم نہیں ہوا. مختصر بتاتا ہوں. جب 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے, اس کے بعد 4 سال تک, کتنے سال تک؟ 65 ہجری تک یزید کی سلطنت رہی. کیا رہی؟ یزید کو پھر ایک بیماری لگی. کیا لگی بھائی؟ یہاں سنو اس کے بعد کا. ایک بیماری ایسی واقعہ ہو گئی کہ اس کے پیٹ میں, انتڑیوں میں ایسا درد آیا, وہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا. اتنی دردناک شدت اللہ نے دنیا میں دکھایا. اور ایسے بدن میں کیڑے پڑے, نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے دیتے تھے. دیکھو, اور وہ جب پانی مانگتا تھا نا, پانی پیتا تھا, اور وہ کیڑوں سے اور وہ اندر کی چھالوں میں جب پانی جاتا تھا تو وہ آگ سے بگولا ہو کر سارا سا گھومتا تھا, تڑپتا تھا مچھلی. پانی پیا تو بھی تکلیف, پیاسا رہا تو بھی تکلیف. یہ حسین پر آپ نے پانی کو روکا تھا. آج اللہ نے وہ حالت لا کر رکھ دی. پانی سامنے ہے, پیا تو بھی تکلیف, نہیں پیا تو بھی پیاس کی شدت. سارے یزیدیوں کے سردار حیران ہو گئے اس واقعے کو دیکھ کر, رونگٹے کھڑے ہو گئے. سیرت میں لکھا ہے اس بات کو, امام زوجی بیان کرتے ہیں کہ یزید کے حکمران ڈر گئے اور سمجھ گئے حسین کی حسین کی وہ چیزیں, چیخیں اسے تباہ کر دیں گے. تڑپ تڑپ کر کیڑوں میں رینگتے مر گیا اس. اور مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو جانشین بنانا تھا. کون تھا بڑا بیٹا؟ جس کا نام معاویہ تھا, معاویہ بن یزید. جب اس کو کہا تو اس نے کہا, ابا میں اس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون دیکھ رہا ہوں, آپ اس حکمرانی پر مجھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہو جہاں پر اہل بیت کی گردنیں ذبح ہوئی ہیں. یہ دیکھ کر وہ کانپ گیا, سمجھ گیا آج ختم ہو گیا. شام میں اس کی مزہ, اس کی قبر ہے, اس کی قبر کا حال دیکھو گے نا آپ تو کوڑا کچرے کے نیچے. کس کے نیچے؟ کوئی نشاندہی نہیں ہے, سارا کیڑا کچرا اس کے قبر کے اوپر پڑتا ہے. اور یزید کی جو عمر تھی نا وہ 39 سال کی تھی. کتنی؟ جب مرا بھر جوانی میں مرا, کیڑوں کی خوراک بنا, دنیا ہی میں کیڑے لگ کر مر گیا, پیاس کی شدت میں موت ہے. اہل بیت پر پانی روکتے ہوا
फिर भी मुआविया को 40 दिन बिठाया गद्दी पर, कहा आप मुझे उस गद्दी पर बैठाना चाहते हो जहां अहले बैत का खून लगा। देखो साद बिन अबी वक्कास का बेटा यजीद का हिमायती और यजीद का बेटा अहले बैत की हिमायती। ये है, आप ये ना समझो हम इतने दीनदार हैं, हम ये ना समझो मेरा बाप वली है, हम ये ना समझो हमारा घराना उलमाओं का है। तबाही कब भी आ सकती है, गुमराह कब भी हो सकते हो, नहीं बच सकते आप। नाम सुने हो ना, सबसे पहले उस्मान गनी को हराने का नाम अब्दुल्लाह इब्ने सबा का था। कितना बेहतरीन नाम था ना, क्या काम थे उसके। हजरत अली के कातिल का नाम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान नाम था यार। हजरत अली को कत्ल कर दिया उसने। गुमराहियत की शुरुआत ये हो गया यजीद। क्या हो गया? सन 65 हिजरी में 2 साल और आगे, कितने साल? सन 67 हिजरी आ गई और उस वक्त हुक्मरान चला मुख्तार सखफी। कौन चला? मुख्तार सखफी हुक्मरान बना। उसने जद्दोजहद के साथ वहां की हुक्मरानी कायम की इमाम हुसैन के 6 साल के बाद। कितने साल के बाद? इसका नाम था मुख्तार अबू उबैद सखफी। अबू उबैद हजरत अली की जंग में था, ये उसका बेटा था मुख्तार। सन 67 हिजरी, कितनी? 67 हिजरी के अंदर मुख्तार सखफी ने ऐलान किया। क्या किया? कि हम हमला बोल हो जाएंगे। और सबसे पहले उसने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद पर, जो करबला के मैदान के सामने था, हल्ला बोल दिया। वो 30,000 लश्कर के साथ मैदान में आया और मुख्तार सखफी ने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा, मुझे इब्ने जियाद का गर्दन चाहिए। और कहने लगा जो जो अहले बैत के कातिल हैं गिन गिन कर बदला लूंगा। 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 61 हिजरी 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत। 65 हिजरी यजीद की दर्दनाक मौत। उसके बाद मुआविया बिन यजीद की तौबा, उनके बच्चे ने अहले बैत की हिमायत की। उसके बाद 2 साल के बाद 67 हिजरी में, कितने हिजरी में? जंग हुई। कहां हुई? उसी नहर पर जहां पर पानी रोका गया था। 30,000 का लश्कर लेकर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद आ गया मैदान में और मुख्तार सखफी का लश्कर इब्राहिम मालिक लेकर रवाना हुआ। और इब्राहिम मालिक को कहा कमांडर बनकर, मुख्तार सखफी ने, देख अहले बैत के कातिल हैं, छोड़ना नहीं, अहले बैत को ज़बा करने वाले लोग हैं। उसने वहां ज़बा किया है। 6 साल का वक्त है, यहां ज़बा होना चाहिए। 30,000 का लश्कर लेकर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद आ गया। इब्राहिम मालिक यहां से लश्कर लेकर निकला। यकुम मुहर्रम था। क्या था भाई? मुहर्रम की पहली तारीख थी। जंग रुक गई। 5 तारीख को हो गई, रुक गई। 9 मुहर्रम को थोड़ी हो गई। फिर दिन आ गया 10 मुहर्रमुल हराम का। 6 साल के बाद 61 हिजरी 10 मुहर्रम इमाम हुसैन, 67 हिजरी 10 मुहर्रम यहां लड़ाई इब्ने जियाद के साथ इब्राहिम बिन मालिक की। 30,000 के लश्कर को ज़बा कर दिया। फतह नसीब हो गई। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद निकल गया। ढूंढते ढूंढते पकड़ कर लाया गया, लिटाया गया। इब्राहिम मालिक कहने लगे, शर्म नहीं आई? आज मौत से कांप रहा है, आज हाय कह रहा है, हुसैन पर क्या बीती होगी। इब्राहिम मालिक ने रहम नहीं किया। छाती पर पैर रखकर, मैंने किताबों में पढ़ा, आंसू ठहर गए। छाती पर पैर रखकर इब्राहिम मालिक ने एक तलवार में ज़बा कर दी। चीख निकल गई और निकालकर बाहर ला गया उसे। गर्दन जब इब्ने जियाद की खत्म हो गई ना, तो जिस तश्तरी में इमाम हुसैन की गर्दन को रखा गया था, उसी तश्तरी में इब्ने जियाद की गर्दन को रखा गया, कोफियों में फैलाया गया। देखो आज उस वक्त भी हुसैन फतह में थे और आज भी हुसैन की फतह है। वो शहादत पाकर भी जीते थे और आज ही इनके मुर्दों पर भी उनकी जीत है।
یہ ڈنکا بجا ہے. اس تشتری پر ابن زیاد کی گردن کو لے کر نا کوفہ میں پھیلایا گیا، اور پھر اس کے بعد مختار سقفی کے پاس اس گردن کو لایا گیا، اور جتنے لوگ تھے ساروں کی گردنی کو ذبح کر کر وہاں لاتے گئے. کہاں؟ مختار سقفی کے قدموں میں. خوش ہو گیا. آگے کی بات سنو، بتاتا ہوں، قیمتی ہے. جب گردنوں کو رکھا گیا، لکھا ہے مسلم میں، یہ حدیث بھی ہے کہ جیسا ہی اس میں لکھا رکھا گیا نا وہ ابن زیاد، تو ایک سانپ نمودار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک سانپ نمودار ہو کر ساری گردنوں کو اڑتے اڑتے آ کر ابن زیاد کی گردن پر آ گیا. روایت میں لکھا ہے ناک کے خوف سے پورا دماغ سے نکل کر منہ سے باہر آتا تھا، پھر منہ میں داخل ہو کر پورے دماغ میں گھل کر ناک سے باہر آتا تھا، پھر ناک میں سے جا کر سارا گھوم کر منہ. وہ درش کو دیکھ کر حیران ہو گئے لوگ. یہ عذاب ہے جس نے حسین کی گردن پر یہ کام کیا ہے. آج ابن زیاد کی گردن کا حشر دیکھو. دنیا میں ہی سانپ گردن پر حاوی ہو گیا، ختم ہو گیا. مختار سقفی نے وعدہ لیا تھا ایک ایک حسین قاتل کو زندہ ختم کرنا ہے، دھوڑ دھوڑ کر مارنا ہے. فتح حکمران تھا نا وہ. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ نکلا نا، عمر بن سعد آیا. یہ وہی ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. وہ مختار سقفی کا دوست تھا. اعلان کر دیا مختار سقفی نے، کس سے؟ اس کے بیٹے سے، جاؤ باپ کو بولو کہ یہاں پر آ جائیں. تو وہ چھپ گیا تھا ڈر کے مارے. تو بیٹا گیا، فرمایا مختار سقفی نے بلایا ہے. نہیں، میرا دوست ہے، وہ نہیں مار سکتا مجھے، وہ نہیں مار سکتا مجھے. اور کہا جا ہم گوشہ نشی ہو گئے ہیں. جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو یہی کہتا ہے کہ اب میں تنہائی اختیار کر لیا ہوں، کیونکہ پتا ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو مختار سقفی نے کہا اس وقت تک کہاں گوشہ نشینی نہیں ہوا جب اہل بیت پر حملہ کر رہا تھا، تب تو مزے سے کر رہا تھا. 4 کوڑیوں کے قاتل بک گیا نا. تو سنو اس بات کو. ابن سعد کو لایا گیا کھینچ کر. کیا لایا گیا؟ کھینچ کر باندھا گیا. اور جب سامنے لایا گیا نا تو مختار سقفی نے ذرا بھی رحم نہیں کیا، سیدھا گردن اڑا دی ایک ہی وار میں. کس کے وار میں؟ اور یہ گردن کو مدینے کی طرف پیش کر دیا گیا کہ یہ اہل بیت کے خون کا انتقام ہے. 2 ہو گئے. کتنے؟ پھر وقت آیا سنان ابن انس. پھر مختار سقفی نے اسے لایا. کیا لایا؟ لا کر اسے ایسی موت دی کہ تاریخ نے لکھا نہیں. امام حسین کو ذبح کرنے والا تھا. پھر اور ایک قاتل کا ذکر کیا ہے. اس نے تو ڈھنڈورا پیٹا تھا. امام حسین شہید ہو گیا، خوشیاں منائی تھی اس نے. گردن کٹ گئی. جب اسے پتا چلا نا مختار سقفی کے لشکر آ رہا ہے، باہر چلا گیا کوفے سے. تھوڑے دن کے بعد کہا کہ امن ہے. جب گھر پر آیا نا اس کی بیوی اہل بیت سے محبت کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ اس نے فوراً اطلاع کر دی آ گیا ہے. خور بن یزید، کیا نام تھا اس کا؟ خور. تو وہ ایک جگہ چھپ گیا. کیا کر دیا؟ جب لشکر آئے نا تو کہا وہ نہیں ہے. آواز سے کہا، وہ ایک چھپ گیا تھا ایسا، وہ نہیں ہے، لیکن اشارہ سے کہا وہ نہیں ہے، لیکن اشارہ کہا ہے. تو اس کر لایا گیا. کیا کر دیا گیا؟ اسے پکڑ کر لایا گیا اور کہا تو نے ڈھنڈورا پیٹا تھا نا؟ بولے ہاں پیٹا تھا. تو اس کو لا کر زنجیروں کے اندر باندھ کر پیاسی کی شدت میں اس کو تڑپا کر مار دیا اور ایک ایک کو ختم کر دیا مختار سقفی نے. پھر اب بچا تھا کون؟ شمر
کون؟ ہاں، جب مختار سقفی کا حملہ ہوا نا وہاں پر، تو وہ بھاگتا بھاگتا جان بچاتے چلا، اتنا جان بچاتے گیا، اتنا جان بچاتے گیا میں نہ ملوں۔ ایک قافلہ تھا وہاں پر، وہ بولتے نا جو مسافر رکتے ہیں، کوئی مجمع رکتا ہے، اس میں گھس گیا وہ شمر۔ جب اس میں گھسا نا تو دیکھا کہ وہاں امام زین العابدین تھے۔ کون تھے؟ امام زین العابدین۔ پیاس کی شدت تھی، گھوڑا ہانک رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین تھے یہ۔ ہاں بولے، تو بولے مجھے پیاس لگی ہے۔ مجھے کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، ایک مشکیزہ پانی پیا، پھر اور پانی دیا، پھر تیسری بار کہا اور پانی، پیاس سے سیراب ہو گیا۔ تو اٹھا تو سوچنے لگا شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں، شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں۔ شمر نے کہا، تو کہا امام زین العابدین سے، شمر نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو اتنا کہنا تھا، امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، مجھے پتا ہے کہ تو کون ہے۔ مجھے پتا ہے تو کون ہے، تو نے میرے خاندان کو ذبح کر دیا، میرے باپ کی گردن اڑائی تو نے، پیاس کی شدت میں میرے والد نے دم توڑ دیا، مجھے پتا ہے تو کون۔ آج ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے سنو، یہ اخلاق ہیں ہمارے آل کے، یا ہمارے رسول کی چیزیں ہیں۔ تو شمر کہنے لگا آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ پھر میں نے آپ کے باپ پر پانی روکا تھا، آپ نے تو سیراب کر دیا۔ فرمایا امام زین العابدین نے کہ ہم آپ کے یہاں مہمان بن کر آئے تھے، آپ کی مہمانی نے آپ کا یہ سبق دیا ہے، آپ کی تاریخ نے، آپ کی تربیت نے یہ چیز سکھائی ہے، اور ہمارے پاس آپ مہمان بن کر آئے ہیں، اور ہماری تربیت ہمیں آل رسول سے ملی ہے، ہمیں جناب رسول اللہ کا یہ دین سکھا ہے جو آپ پر کر رہے ہیں۔ تم نے وہ کیا جو تمہیں سکھایا گیا ہے، ہم نے وہ کیا جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ تمہاری سیرت وہ ہے، ہماری سیرت یہ ہے۔ جب یہ مسئلہ ہوا نا تو بھاگ گیا شمر کو، کیا ہو گیا؟ لیکن مختار سقفی نے نہیں چھوڑا، ایک جگہ پر گھس گیا، وہ پناہ لے لی، اور ان مستی والوں کو کہا کسی نے بھی مختار سقفی کو بتایا تو میں اس کو مار دوں گا، ڈرایا۔ لیکن مختار کی سقفی کے لوگوں نے چھوڑا نہیں اسے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے، جبرن پکڑ لیا اسے۔ کیا کر لیا؟ جبرن پکڑ لیا، اور پکڑ لینے کے بعد ان کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اب تاریخ میں دیکھو لکھا ہے، جب اسے پکڑا گیا تو مختار سقفی نے اسے باندھا اور پیاس کی شدت برسائی۔ کیا برسائی؟ پتا چلے تجھے کہ پیاس کیا ہوتی ہے، تو نے حسین پر حملہ کیا ہے، اہل بیت کو شکست دینے کا ارادہ کیا، ان کی گردنیں ذبح کی ہے تو نے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا نا تو اس کی موت جو ہوئی نا شمر کی، مختار سقفی نے باندھا، لکھا ہے یہ، اور اس کی گردن کو پہلے ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ گردن کو ذبح کر دیا، اس کے انگ کی بوٹی بوٹی کہہ کر بھوکے کتوں پر مسلط کر دیا، تاکہ اسے زمین کا ایک رضا نہ ملے، اور سارا گوشت کتے نے کھا لیا اس کا۔ چیخیں نکل رہی تھی، درباری دیکھ رہے تھے شمر کی موت کا تانڈو، کہ ایک ایک بوٹی کو کتے نوچ نوچ رہے تھے۔ حسین کا قاتل، حسین کا قاتل، حسین کے قاتل کا حشر 61 ہجری میں وہ تھا، 67 ہجری میں دکھایا گیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ محرم کی تاریخ تھی۔ کیا تھی؟ یہ تھے ہمارے لوگ، یہ تھی ہماری سیرت۔ دیکھو، اس لیے کہتا ہوں، اللہ کے لیے دین اور شریعت کو پکڑ لو، اللہ کے لیے گمراہ ہونے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایمان پر پیدا ہوئے، کفر پر ختم ہو گئے تو اللہ بچا نہیں سکتا۔
اپنے دلوں کو پاک کر لو، اللہ کے لیے محبت کا پیغام پھیلاؤ، جو چیز حق ہے اس پر لڑو، جو چیز حق پر ہے اس پر چلو، جو چیز حق ہے اسے اپنا لو، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہونا ہی تھا، یہ کرنا ہی تھا، یہ ذبح ہونا ہی تھا، اللہ کو دکھانا ہی تھا، اس لیے میدان ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے بھی صحیح تھی، مدینے میں بیٹھو، آپ یہاں سے حکمران کرو، سارے لوگ آپ سے بیعت ہو جائیں گے، آپ مت جاؤ، وہ ذبح کر دیں گے، وہ بدگمانی کر دیں گے، وہ وعدہ خلافی کر دیں گے۔ لیکن امام حسین نے ایک محبت میں چلے گئے، امام حسین کے ساتھ دغا کی ہے لوگوں نے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں کہ کوئی دغا نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بدلا نہیں سکتا۔ اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں، اللہ کے پاس دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح کر دے۔ کیا کر دے بھائی؟ اللہ ہمیں صحیح کر دے، اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت ہو جائے۔ یہ وہ ہیں، یہ چراغ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے کو ذبح کر دیا۔ کرو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اس لیے اپنے کو بناؤ، ہم اس گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ ہم دین میں لگے ہیں، دعوت میں لگے ہیں، ہمارا باپ یہ ہے، ہمارا بیٹا یہ ہے، ہمارا کنبا یہ ہے، نمازی ہیں، تلاوت ہیں، صحابہ کی تربیت سے بھی زیادہ ہیں، صحاباؤں کے بیٹے یہ حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ کبھی بھی اطمینان مت ہو جاؤ، اپنے آپ کو کوستے رہو، اپنے آپ کے اندر ڈر پیدا کرو کہ اللہ مجھے بچا لو، اللہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے رہو۔ اس لیے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات میں اکثر یہ دعائیں کرتی تھی، اے اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر پڑنے سے روکا ہے، اسی طرح میرے قلب پر، میرے دل پر گمراہی کو، فتنے کو، گناہوں کو، لذتوں کو اور دنیا کی خواہشات پر پڑنے سے روک دے اللہ، مجھے ایمان پر زندہ رکھ دے اور اسی پر اٹھا دے۔ ایمان پر رہنا اصل نہیں ہے، ایمان پر موت اصل ہے۔ سارے نمازی پڑھ لی، کفر پر ہو گئے، ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی گوشت، بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ سمجھا کہ یہ بھوکی ہیں، آپ کو دے دیں نہ دے دیں نہ دے، پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگے یہ گوشت کا بھنا ہوا جو سائز دیکھ رہو نا، یہ رنگ، اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو ہمارا یہی اشر ہے، بھونا جائے گا ہمیں۔ اسے دیکھ کر آخرت یاد آ گئی، اسے دیکھ کر قبر یاد آ گئی رہے، اسے دیکھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد آ گیا۔ تو یہ پیدا کرو، ڈرو، ہر وقت ڈرو، ہر وقت ڈرو، اللہ غافل نہ کر دے۔ اللہ فتنے سے، کتنا خطرناک فتنہ پھیلا علی کے دور میں، اس کے بعد سنی نہ تاریخ، یہ چھپا لو اپنے ذمے، یہ چھپا لو اپنے ذمے اور اللہ کے سامنے دعا گو ہو جاؤ۔ دیکھو یہ بات لمبی ہو گئی لیکن بتانا ضروری تھا تاکہ ہمیں آئندہ تک یہ ہمارے سینوں میں راسخ رہے۔ ایسے دردناک واقعات ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں صحیح دین نصیب فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسی پر، موت دے اسی پر، اللہ اپنا بنا لے ہمیں۔ انہی کے لیے تو اللہ نے کہا ہے نا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو ایمان اور نماز سے صبر تلاش کرو، ایمان اور مدد سے اللہ کی مدد تلاش کرو، نماز بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ آگے نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو میرے راستے میں شہید ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کرو، فی سبیل اللہ اموات، ان کو مردہ نہ کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے ہو، آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا یہ راستے میں اللہ کے جو
شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ مت، اللہ نے کہا ہے قرآن میں مردہ مت کو یار، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ اگر آپ پر حالات ڈال دے، خوف، بھوک، من الخوف والجوع، خوف کا، بھوک کا، ونقص من الاموال، اپنی جان اور اپنا مال کا اگر حالات ڈال دے، آزمائے آپ کو، تو آپ گھبرانا نہیں، وبشر الصابرین، صبر کرو، کیا کرو؟ اللہ کی صبر پر بشارت ہے تجھے، تو کرے گا نا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی مدد ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو لوگ اللہ کے پر صبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف سے دعا گو ہو کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ہمیں ایمان کی صلاحیت مند دے، ہمیں ایمان کی طرف باقی رکھے، انشاءاللہ اللہ کے پاس دعائیں بھی کرتے رہو کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی عظمت دے دے۔ میں نے کہا نا 10 محرم میں 2 کام کریں، اور اس کے بعد روزہ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف خرچ کرنا، اور دوسرا یہ واقعہ ہے مجھے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہمیں ابھی پتہ نہیں کہ کربلا کیا تھا، کتنے فتنے سے لوٹے، تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ کامیابی عطا فرما دے، ہمیں اللہ کامیاب کرا دے، یہاں بھی اور وہاں بھی، کرے گا نا انشاءاللہ۔